بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 سے 206 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج یہ سورۃ الاعراف کے حوالے سے اس کی تکمیل کا انشاءاللہ دن ہوگا، کیونکہ سورۃ الاعراف میں کل جو ہیں 206 آیات ہیں۔ تو آج کے جو آخری سورۃ الاعراف کا جو یہ حصہ ہے، اس کے جو موضوعات ہیں ان کا آغاز وہ حسن اخلاق کی اللہ رب العزت نے ایک نصیحت جو کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ظاہر ہے ان کے ذریعے سے پوری امت کے لیے، ہر وہ شخص جو دین کا کام کرتا ہے اس کے لیے، تو وہ سب سے پہلے وہ ہمارے زیر مطالعہ رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو شیطان کا شر ہے اس حوالے سے ایک متقی، ایک اللہ سے ڈرنے والا انسان، اور اسی طرح جو اللہ کا ایک نافرمان ہے، ان دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان دونوں کے رویے اس معاملے میں کیا ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اعجاز اور آداب قرآن جو ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی کے پس منظر میں اور اسی کے تحت آداب قرآن میں وہ انشاءاللہ تذکرہ رہے گا۔ اور آخر میں ذکر الہی، اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ذکر الہی اس کے کیا آداب ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہ آج جو سارے مضامین ہیں بڑے ہی بہترین مضمون ہیں اور ہم سب کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو موضوعات ہیں ان سے۔ تو اس میں حسن اخلاق کی بات ہوگی، اس کی نصیحت اللہ نے فرمائی، اور شیطان کا شر اور انسان کا جو تعلق ہے اس اعتبار سے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ تو یہ ہم نے آیتیں 199 سے 202 تک پڑھی ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو خذ، اللہ فرماتا ہے اس میں خذ کا مطلب ہے لے لیجئے، یعنی اختیار کر لیجئے العفو، اور عفو جو ہے عفو درگزر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، بالعرفی، عرف کا، نیکی کا، یعنی وہ جو عام معروف ہو کہ یہ نیکی ہی ہے۔ وَأَعْرِضْ، اور اعرض اور اعراض کیجئے، یہ اردو میں بھی لفظ ہم اسی طرح لفظ یہ استعمال کرتے ہیں اعراض کا۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، عن الجاہلین، جاہلوں سے۔ وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ میں نون کے اوپر دیکھیے تشدید بھی ہے، تو اس لیے ہم معنی کریں گے ینزغا اصل میں ہے وسوسہ ڈالنا، ابھارنا۔ تو اگر ابھارے اور آپ کو، ینزغن، ضرور ابھارے آپ کو، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ، تو استعذ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مانگیں پناہ۔ یہاں پر اعوذ کا جو معنی ہوتا ہے، اعوذ باللہ میں جو پڑھتے ہیں ہم، تو وہی ہے فاستعذ میں عین زا جو ہے، عین زال، یہ دونوں اعوذ والے ہیں۔ تو فاستعذ، تو پناہ مانگیے، باللہ، اللہ کی، انہو، بے شک وہ، سمیع یہ فعیل کے یعنی وزن کے اوپر ہے، یعنی خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، اتقوا، جن سب نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم، اذا جب، مسا چھو جائے، ہم انہیں، طائف، اور یہ طائف کا لفظ جو ہے طاف یطوف کو جو لفظ ہوتا ہے، یعنی طواف کرنا، چکر لگانا، پھیرے لگانا، اسی سے ہے۔ یعنی اگر کوئی برا خیال بار بار آئے، اگر چھو جائے انہیں کوئی خیال، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ذکروا، ذکر کیا کہتے ہیں اصل میں، یعنی فوراً کسی چیز کو یاد آ جانا، یعنی چونک پڑتے ہیں، ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے
ذکر کرنا اس سے مراد اصل میں یاد آنا یا کسی چیز کو دہرانا، اور یہ سب نصیحت پکڑنا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو تذکروا وہ سب چونک پڑتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی اس طرح کیا گیا۔ فَإِذَا هُمْ فَإِذَا تو اچانک ہم وہ سب مبصرون، وہ مبصرون میں با صاد را جو ہے یہ بصیرت والا ہے، وہی جو اردو میں ہم بصیرت یا دیکھنے کو کہتے ہیں، بصارت بھی لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، تو یہ وہی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو پھر اچانک وہ سب سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، یعنی فوراً انہیں ساری سمجھ آ جاتی ہے، ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی یعنی ان کے شیطان بھائی جو ہیں، یمدونہم وہ سب کھینچتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں۔ اب یہ دوسری قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو شیطان کے اصل میں بھائی ہیں وہ سب کھینچتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں، تو شیطان بھی اپنے بھائیوں کو گمراہی کی طرف کھینچتا ہے۔ ثم پھر لا یقصرون پھر وہ نہیں سب کیا کرتے، یقصرون میں قاف صاد را جو ہے یہ وہی ہے جیسے نماز کو قصر کرنے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ کمی نہیں کرتے ہیں۔ تو قصر نماز میں بھی دیکھیے 4 رکعت 2 رکعت بن جاتی ہے، تو وہی اصل میں قصر کا لفظ ہے یہاں پہ۔ تو پھر نہیں وہ سب کمی کرتے، یعنی پھر وہ پہلے برائی کرنے میں یا اس شیطان کے پیچھے گمراہی میں لگنے میں وہ کمی نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں جس سے آج کی اس تلاوت کا ہم نے آغاز کیا، آیت نمبر 199 ہے سورۃ الاعراف کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اور حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر، اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں۔ تو اصل میں ان کے ذریعے سے، آپ کے واسطے سے ہر اس شخص کو اللہ نے مخاطب کیا ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اصل میں ہمارے ہی لیے ہے، تو ہمیں اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات اصل میں کیا فرمائے۔ تو سب سے پہلا جو حکم اس میں اصل میں دیکھیے مختلف احکامات ہیں، اور 3 بڑے حکم اس میں دیے گئے۔ تو پہلا حکم کیا دیا؟ خذ العفو، کہ درگزر کرنے کا حکم یہاں پہ اللہ نے دیا ہے کہ آپ درگزر کیجئے، عفو کیجئے، معافی والا معاملہ کیجئے۔ اور عفو میں یہی اصل میں معافی جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ معافی مانگنا، معاف کرنا، تو اس میں بھی عفو کا ہی معنی ہوا کرتا ہے، تو جس کا معنی ہے درگزر کر دینا، یعنی جانے دینا، کہ جانے دیں اس کو۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیے کہ توحید کی دعوت کے جواب میں آپ کو مشرکوں اور جاہلوں کی طرف سے بہت تکالیف جو ہے وہ اٹھانا پڑیں گی، اور ان تکالیف کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی غصے کے اندر آ جاتا ہے، کبھی اس کی طبیعت کے اندر طبیعت کے اوپر وہ چیزیں بھاری گزرتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر اس دین کی دعوت کے میدان کے اندر جو تکالیف آئیں گی اس کے اوپر پہلے حکم دے دیا کہ خذ العفو، آپ کو درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اس کو مزید کھول کر اس طرح بیان فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے۔ یہاں پہ غور کیجئے کہ ایذا کیا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور ان سے سنو گے ایسی باتیں جن سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر تم صبر کرو۔ لیکن اللہ دیکھیے وہاں پہ بھی کیا حکم دیا ہے سورہ آل عمران میں؟ اگر تم صبر کرو اور متقی بنو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس ہمت دکھانے کو اور لوگوں کو معاف کرنے کو، درگزر والا معاملہ کرنے کی یہاں پر اہمیت کو اجاگر کیا، اور یہ ایک صفت ہے جو دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے اندر ہونی چاہیے کہ جلد غصے میں نہ آئیں، کیونکہ لوگ آپ کو ابھاریں گے، ایسی آگے سے باتیں کریں گے کہ جن میں آپ جو ہیں اپنے آپے سے باہر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ عفو کا جو ہے نا، یہ جو پہلا اللہ رب العزت نے نصیحت کی ہے اس کے اوپر پورا اترنا ہے ہم سب نے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دوسری مقام پر اس طرح فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب بھی انسان مجادلہ کرے، کوئی بحث مباحثہ کرے، کسی کے ساتھ بات چیت کرے تو کیسے؟ ہی احسن، جو بہتر ہو، بہترین انداز میں، اچھے انداز میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 159 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بد خلق سخت دل ہوتے، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، اگر آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا، تو یقیناً وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے. یعنی آپ کے ارد گرد جو اللہ رب العزت نے دنیا کو آپ کی طرف رجوع کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے، یہ جو دنیا آپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ ہے. اگر آپ بدخلق ہوتے، اگر سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ سے دور ہٹتے، اے جناب یہ شخص تو بہت سخت ہے. تو لہٰذا دین کے اندر کیا ہے، جہاں پر ضرورت ہو تو وہاں پر ایک یعنی سمجھانے کے انداز ہی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بعض اوقات سرخ بھی ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سختی سے بھی بات کیا کرتے تھے، لیکن جب دعوت کی بات ہو تو وہاں پر عفو درگزر سے کام لے کر نرم اچھے طریقے سے، جس سے لوگ جو ہے وہ آپ سے متنفر نہ ہوں، تو وہ انداز اپنانا چاہیے. اور دوسرا حکم، دوسری نصیحت جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ آپ عرف کا حکم دیجئے. اور یہ عرف جو ہے یعرف یعرف سے ہے، اس مصدر سے، یعنی معنی اس کا معروف. اور معروف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو معروف ہو، جن کا سب کو پتا ہو کہ یہی فطرت انسانی میں یہ چیزیں اچھی ہیں. یعنی فطرت جس کو کہے کہ یار ایسی ہی بات اچھی ہونی چاہیے، یعنی جس کا اچھا ہونا فطرت انسانی پہچانتی ہے اور شریعت اس کی تائید کرتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ فطرت میں جو چیزیں ہیں صرف انسان نہیں، شریعت کی مہر لگنا اس کے اوپر لازم ہے کہ شریعت فطرت کی ان چیزوں کو جن کو وہ اڈاپٹ کرتی ہے تو ان کے حوالے سے یہ عرف کے اندر داخل ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو پہلی آیت تھی خذ العفو، کہ آپ درگزر کریں، تو اس درگزر کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نیکی کا حکم ہی دینا چھوڑ دیں، بلکہ کیا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ساتھ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جو عرف ہے، جو معروف ہے، اچھی بات ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ نیکی کا حکم دیتے چلے جانا ہے. اور عفو درگزر کا تعلق جو ہے وہ تو اصل میں حسن اخلاق سے ہے، کہ اصل میں وہ نیکی کا حکم دینے کا طریقہ اصل میں کیا ہونا چاہیے، کہ اس میں انسان نرمی کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، چیزوں کو اگنور کر کے، تاکہ انسان ان چیزوں کی طرف بلا سکے کہ جو ہم سب میں کامن ہیں، جو ہم سب میں ایک جیسی ہیں، یکساں ہیں، تاکہ جو امت ہے وہ تفرقہ ہونے کی بجائے وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے. اور تیسرا نقطہ جو ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ جہلاء سے اعراض کریں. اور کیجئے، یعنی کسی بھی جگہ پر ایکسٹریم کی طرف جانے نہیں دیا، بلکہ تینوں یہ احکامات کو اگر ملا کر پڑھیں تو کیسا بہترین آپ کے سامنے سمجھ میں آتی ہے بات. ایک طرف آپ نے درگزر کرنی ہے، دوسرا امر بالمعروف کرتے ہی چلے جانا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہلاء سے اعراض کرنا ہے. یعنی اگر وہ ضد پر اڑ کر مخالفانہ رویہ اختیار کریں اور بے فائدہ تکرار کریں تو بجائے الجھنے کے خاموشی اختیار کریں. یہ اصل میں تھا وہی خذ العفو. اور اعراض یہ ہے، امید ہے کہ اس سے ان کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوگی اور ان کی جاہلیت کا وار جو ہے وہ خالی چلا جائے گا. وہ تو چاہتے ہی یہ ہے اصل میں کہ ہم کوئی ایسی بات چھوڑیں، کوئی ایسی شرلی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ایک بات چھوڑ دیتے ہیں شگوفہ، کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ کر وہ اپنی بھی عاقبت خراب کر لیتا ہے. تو لہذا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ عفو درگزر کا یہ حکم مکہ میں تھا، اور مدینہ میں جا کر قتال اور اقامت حدود کا حکم نازل ہوا تو یہ پھر حکم جو ہے نا عفو درگزر کا یہ منسوخ ہو گیا. مگر اس کے بعد بھی جو لوگ مسلمانوں میں سے جہالت اختیار کریں، یا پھر وہ کفار جن سے جنگ نہیں ہو رہی، یعنی جو پرامن کفار ہیں، یا پھر مسلمان ہیں لیکن جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے دین کا، اور اس جہالت کے اندر وہ ایسے اگر امور کرتے ہیں تو ان سے درگزر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور ان کی جہالت سے اعراض کا حکم وہ اب بھی باقی ہے. بلکہ دعوت کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا، ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں ہی جو چیزیں یہاں پر جو ایک نسخہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو ان تینوں ہی کو ساتھ لے کر سمجھ کر انہی کے مطابق جو ہے انسان اپنی دعوت کو آگے بڑھائے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 200 ہے. اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے معروف کا حکم دیا، معروف کا حکم دینے کا حکم دیا ہے، یعنی جیسے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہاں پر بھی بات ہے. اس طرح درگزر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور بہترین طریقے سے جواب دینے اور جاہلوں سے اعراض کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ 3 مقامات ہیں
جن میں سے ایک تو یہی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 199، دوسرا سورۃ المومنون، اس میں آیت نمبر 96 سے 98 تک ہے، اور تیسرا سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ آیت نمبر 34 سے 36 تک۔ یہ تینوں آیتوں میں یہی سیم احکامات، تین حکم اللہ رب العزت نے دیے ہیں تین مقامات پر، لیکن سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک فائدہ بھی بتلایا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ دشمن بھی متاثر ہو کر دلی دوست کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی یہ فائدہ آپ کے اچھے انداز میں بات چیت کرنے کا کیا ہوگا کہ جن میں آپس میں دشمنی ہے وہ بھی آپ کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ آپ کا ولی حمیم، آپ کا پکا سچا دوست بن جائے گا۔ تو یہ اس کا فائدہ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم سجدہ میں بتایا ہے، اور حامیم سجدہ کو فصلت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس صورت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ شیطان جو ہے وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور سورۃ الاعراف کا بھی اگر آپ آغاز دیکھیں تو سورۃ الاعراف جس کا آج ہم انشاءاللہ تکمیل کر رہے ہیں، اس کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد جو شیطان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تو یہاں پر آخر میں پھر اللہ رب العزت نے اس شیطان کے تعلق سے بات سمجھائی ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ ایک ڈیفرنٹ دشمن ہے۔ اوپر تو بات ہوئی نا کہ ان تینوں آیتوں میں جہاں جہاں پر بھی یہ آیتیں آئی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے وہ درگزر کی بات کی ہے، اور حامیم سجدہ میں تو اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا دلی اور جگری دوست بن جائے گا، وہ دشمن آپ کا ساتھی دوست بن جائے گا۔ لیکن شیطان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے اور ہر موقع پر انسان کو اکساتا اور غصہ دلاتا ہے، اور اس شیطانی حملے کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان شیطان، اللہ نے اسی سورۃ الاعراف کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ ایک تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، کئی کئی بیسوں میں آتا ہے، اور وہ جو ہے اس نے تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ ضد لگا رکھی ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، تو لہٰذا اس کو جو ہے اس کو یعنی سیدھے ٹریک پر لانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ اس سے بچنا، ٹریک پر لانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے بچنا جو ہے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے یہ تینوں آیتیں جہاں جہاں پر تین جگہوں پر آئی ہیں، سورۃ المومنون میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ حامیم سجدہ میں، تو ان تینوں آیات میں حکم دیا کہ اگر معلوم ہو کہ شیطان مجھے بھڑکا رہا ہے، غصے پر اکسا رہا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ جیسے یہاں پر بھی دیکھیں نا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور یہاں پر غنّا میں نون پہ تشدید ہے، یعنی جب بھی آپ کو شیطان کسی طرح سے بھی ابھارے اور کسی طریقے سے بھی، یعنی حالانکہ نزغ کا مطلب صرف وسوسہ ہے، لیکن ابھارنے کے معنی میں تشدید کی وجہ سے آیا، یعنی شیطان ابھارتا ہے، کوشش دلاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر کہیں غصے میں آ ہی جائے، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر لے کہ جو اس کے اپنے لیے جو ہے نقصان دہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی وہ ایسا کرے فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، کیونکہ انسان اس سے خود نہیں بچ سکتا ہے اللہ کی پناہ کے بغیر۔ تو اس پناہ کے سامنے شیطان جو ہے وہ بے بس ہے، اور اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان میں سے ایک سخت غصے میں اپنے ساتھی کو گالیاں دے رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر اسے کہہ لے تو جو حالت اس کی ہے ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی جب بھی انسان جو ہے غصے کی حالت میں ہو، جب بھی شیطان اس کو کسی وسوسے میں ڈالے، ابھارے برائی کی طرف، اور اسی طرح یہ جو غصے کی حالت میں انسان برے کلمات کہتا ہے، تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس سے انسان کے اوپر سے وہ چیز جاتی رہے گی، انسان کی وہ حالت ختم ہو جائے گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او کما قال۔ اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 201 ہے، جس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اب یہاں پر شیطان کے اس حملہ جب ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس کے وسوسے کے اوپر دو رویے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور اگلی آیت میں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، تو آیت نمبر 201 اور 202 میں انسانوں کے دو مختلف گروہ اور ان کے اپنے اپنے رویے بیان فرمائے۔ تو ان میں پہلا رویہ کس کا ہے؟ ان الذین اتقوا، ان لوگوں کا کہ جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، ان کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اذا مسهم طائف، جب ان کو مسهم، یعنی ابھی شیطان نے وسوسہ
اور اپنے چکر میں پھنسانا تو دور کی بات ہے، شیطان اگر یعنی چھو بھی جائے طائفن کوئی خیال، اور طائف ہم نے جیسے پہلے بات کی یطوفو سے ہے، طافا یطوفو یعنی چکر لگانا، یعنی ایک ذہن میں خیال بھی آ جائے، اور یہی جو طائفن ہے یہی لفظ رات خواب میں آنے والے کسی خیال کے حوالے سے بھی عربی زبان میں یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ یعنی اگر اس کا کوئی خیال بھی انسان کے ذہن میں آ جائے تو پھر کیا ہے، تو کیا یعنی مسہم طائف من الشیطان تذکروا، تو کیا ہے فوری طور پر چونک پڑتے ہیں وہ، یہ تو شیطان، یعنی فوراً اسے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، یعنی اس کے چکر میں پڑتے نہیں ہیں بلکہ فوراً اس کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس خیال کو فوراً نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یعنی شیطان کی طرف سے آنے والے خیال اور غصے کے چھونے کے ساتھ ہی انہیں اللہ کا جلال، آخرت کی جواب دہی اور شیطان کی دشمنی یاد آ جاتی ہے۔ تذکروا میں یہ ساری چیزیں آپ اس میں گن لیں، تو کیونکہ تذکیر کے اندر کیا ہے، نصیحت بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے فوراً انسان کو جب کوئی چیز آتی ہے تو انسان اس سے جو چونک پڑتا ہے، تو سارے معنی اس کے کیے گئے، تو جس سے فوراً اس کی کیا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک یعنی اس میں وہ ڈیلے نہیں کرتا ہے کہ جناب اچھا کر لیتے ہیں فی الحال یہ برائی والا کام تو بعد میں دیکھیں گے، نہیں، فَإِذَا پھر اچانک اسی وقت ہم وہ سب مبصرون، تو وہ کیا ہیں، وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے وہ چیز شیطان وہ جو ایک دجل پیش کر رہا تھا، جو فریب کے انداز میں پیش کر رہا تھا، وہ فریب ان کے سامنے بالکل عیاں ہو جاتا ہے، اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان میں بصیرت اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اتقوا ان کا شروع میں ان کا تذکرہ، ان کا تعارف اللہ رب العزت نے تقوی والوں کے ذریعے سے کروایا ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے اس وسوسے، خیال یا غصے کا پیچھا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل سے باز رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، کیا ہماری حالت بھی ایسی ہوتی ہے، کیا ہم لوگ بھی جب غصہ آئے، ہم لوگوں کے اوپر بھی جب شیطان کوئی وار کرنا چاہے تو ہم کیا اس سے بچ نکلتے ہیں، کہ ہمارے سامنے بھی بالکل یعنی وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، یہ تو شیطان ہمارے دل میں ایک وسوسہ پیدا کر رہا ہے، دنیا کی محبت کا بعض اوقات تو کسی اور بھی انداز میں ہو سکتے ہیں، کئی انداز ہیں شیطان جس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 202 کے اندر اب دوسری سائیڈ کی بات کی ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، کہ جو اس کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست اخوان ہیں، وہ کیا ہیں، یمدونہم، اور مد کیا کسے کہتے ہیں، کھینچنے کو، اور ہم کہتے ہیں نا مد، اور مد کی وجہ سے کسی چیز الف مد آ ہم پڑھتے ہیں، تو مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا، تو کیا ہے، شیطان کیا ہے، جو شیطان کے بھائی ہیں اخوانہم یمدونہم، وہ تو کھینچتے ہیں انہیں کہ جناب اب یہ جو تمہیں غصہ آ گیا ہے اور تم نے بری باتیں شروع کر دی ہیں، اب اس کو جلدی سے بس نہیں کرنا ہے، بلکہ لگے رہو اور اس برائی کے اندر اور زیادہ ڈٹے رہو، اپنی اس حرکت کے اندر جو ہے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، فی الغی، گمراہی کے اندر، اور وہ گمراہی میں اس کو اور کھینچتے ہیں، ثم لا یقصرون، اور یہ کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ اس میں پھر رکتے نہیں ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے کہ جناب وہ کمی ہو جائے، تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے، نہیں، وہ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، بار بار اس بندے کا تعارف، اس بندے کو ہمیشہ اسی نقص سے یاد کریں گے، اس کے حوالے سے گالم گلوچ کرنا۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، ہمارے ملکوں کی حالت دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برے انداز میں بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پازیٹیو سائیڈ کو دیکھی جائے، بلکہ ہم شیطان کے ساتھ اس کے بھائیوں والا حال کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو ایسا کھینچتے ہیں اور اس کے اندر بال کی کھال نکالیں گے، اور غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، جاسوسی کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سارا ہمارے اندر بالکل عام ہے، حتیٰ کہ ان کا احساس تک نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی برائی رکھتی ہیں، گمراہی والی باتیں ہیں۔ تو یہ ہیں اخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، کہ اس میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ کوئی کسر انسان نہیں چھوڑتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم اپنے جو آج کے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں اعجاز اور آداب قرآن کی بات ہوگی اور ذکر الہی کا اللہ رب العزت نے طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون۔ تو یہ آیتیں آیت نمبر 203 سے 206 تک ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا، اور جب لم تأتِهِم، لم نہ تأتی آئیں یا لائیں، ہم ان کے پاس، تو جب نہ لائیں آپ ان کے پاس، بھی آیتن کوئی نشانی، بھی ساتھ آیتن کوئی، اور یہاں پر کیونکہ نکرہ ہے تو معنی ہم کوئی کر رہے ہیں، تو جب آپ ان کے سامنے کوئی ان کے پاس نشانی نہ لائیں، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، اجتبیتہا تو آپ نے خود بنا لیا اسے، یعنی آپ کو کہیں سے لانے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود بنا کے دے دیں، آپ تو بڑے کرنی بھرنی والے ہیں، وہ ان کو بارے میں یہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے خود کیوں نہیں بنا لیا اسے، کل تو آپ فرما دیجئے پیارے حبیب، انما اس کے سوا نہیں، یعنی در حقیقت یقیناً، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، ھذا بصائر، ھذا یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ، ھذا بصائر یہ روشنی ہے دلائل کی، یعنی بصائر وہی جو نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، بصیرت سے ہے یہ بھی، اور بصیرت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ھذا بصائر یہ جمع کی شکل میں کہ یہ روشن دلائل ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جو واضح نظر آنے والی ہیں، یہ روشن دلائل ہیں، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون لیے قوم ایسی قوم، یؤمنون وہ سب ایمان لائے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور اس سے مراد یہاں پر یہ جو بصائر ہیں، اور آگے اس کی وضاحت میں ہدن اور رحمت کہہ کے اللہ نے، یعنی اس حوالے سے یہ بات اصل میں قرآن مجید کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ یہ قرآن مجید یہ روشن دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اب قرآن مجید کی بات چلی ہے تو آگے اس حوالے سے فرمایا، اور جب قُرِئَ یہ قرأت سے ہے، جو ہم قرأت کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو قرأت کہا جاتا ہے، تو وہی ہے قُرِئَ پڑھا جائے، ماضی کا صیغہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جائے القرآن قرآن مجید، فَاسْتَمِعُوا تو فَاسْتَمِعُوا میں کیا ہے، یہ جو تا ہے نا یہ اس کے اندر غور سے سننے کے معنی پیدا کر رہا ہے، ورنہ تو ہوتا ہے اسمعوا، تو یہاں پہ کیا ہے فَاسْتَمِعُوا تو سب غور سے سنا کرو، لہو اس کو، وَأَنصِتُوا اور تم سب خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم ترحمون تم سب پر رحم کیا جائے، تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ، اصل میں ترحمون ہے، اور یہ کیا ہے فعل مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے، تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ، وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے، رَبَّكَ اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعاً یعنی عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، خیفہ میں خوف کا لفظ ہے، ڈرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ اپنے دل میں یاد کیجئے اپنے رب کو، ودون الجہری اور بغیر جہری یعنی بلند آواز کے بغیر، من القولی قول میں سے، یعنی اس کو بولنا ہے لیکن بغیر بلند آواز کے، بالغدوی ساتھ غدو کے، غدو کہتے ہیں صبح کے وقت کو، یعنی صبح کے وقت، اور یہ صبح کا وقت کیا ہے، یہ سورج یعنی فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، والآصالی اور شام کو، اور یہ آصال کیا ہے اصیل سے ہے، اور یہ اصل میں عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے، ولا تکن اور مت آپ ہوں، من الغافلین غافلوں میں سے، ان الذین عند ربک ان بے شک الذین وہ لوگ جو عند اس کی یعنی عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، ویسبحون اور وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں، ویسبحونہ جو آخر میں ہو ہے وہ اس رب کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کو، یسجدون وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ تو
تو یہ آیات جو ہیں آیت نمبر 203 سے 206 تک کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 203 سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا۔ تو یہ اصل میں یہ دیکھیے کہ اس آیت میں شیطان کے جو بھائی ہیں ان کی گمراہی اور بے جا ضد کی ایک مثال اللہ نے بیان کی، جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اس ضد کے اندر، اس شیطانی عمل کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے اس شکل میں آئی کہ یعنی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے از راہ عناد، اس دشمنی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ تم اپنے پاس ہی سے کوئی آیت کیوں نہیں لے آتے، آپ اپنے پاس سے آیت لے آئیں کوئی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی آیات کا اور مختلف طرح کی معجزات کا، نشانیوں کا یہ جو ہے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید کو لے کے آ جائیں، اور آپ جناب اوپر سے اتر رہے ہوں، ہم آپ کو خود دے کے اترتے، اور جناب باغات ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو، طرح طرح کے مطالبات کرتے۔ تو کہہ رہے کہ آپ جو ہیں خود کیوں نہیں بنا لاتے قرآن مجید جیسا کوئی معجزہ، آپ خود کیوں نہیں لے آتے، جو ہم مطالبہ کریں اس کو پورا کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے پیارے حبیب، انما اتبع ما یوحی الی، کہ فرما دیجئے کہ میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں اور اپنی طرف سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، یعنی خود کہاں سے کیسے بنا لے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العزت بلوانا چاہتا ہے، وہ وہی منہ سے لفظ نکالتے ہیں جس کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی وہ تو جو بھی منہ سے نکالیں وہ تو صرف وحی ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے، تو لہٰذا میں اپنی طرف سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ تو میرے رب کی طرف سے وحی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، اور ایک اور زبردست بات کر دی کہ تم مطالبہ کرتے ہو کہ قرآن مجید بنا لائیں، اپنی طرف سے بنا لیں، جبکہ آپ کے سامنے کھلی دلیل یہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ پھر اشارہ ھذا بصائر کس کی طرف ہے؟ قرآن مجید کی طرف۔ یہ قرآن مجید سب سے بڑی بصیرت، سب سے بڑی دیکھنے والی چیز، روشن دلائل کہ جس کو انسان دیکھے، اس میں غور و فکر کرے تو دیکھتا ہی چلا جائے۔ ایسا معجزہ جو زندہ ہے، کسی اور نبی کا ایسا معجزہ نہیں ہے جو آج ہم دیکھ سکیں کہ کدھر ہے۔ مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یقیناً، لیکن آج وہ مردے زندہ نہیں ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کدھر۔ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں جیسا جیسا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، لیکن وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو سمندر دو پٹ ہوا ہے، لیکن آج ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے بصائر، یعنی وہ جو دیکھنے والی چیز جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، روشن دلیل ہے آپ کے سامنے، جس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کے سامنے، یعنی جسے کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جانا، تو یہ وہ ہے اصل میں۔ تو اس کے ہوتے ہوئے مزید معجزوں کی طلب، یہ محض نہ ماننے والوں کا اصل میں ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ یہ اصل میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر تو یہ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے، اور یہ کیا ہے، یعنی اسی کے حوالے سے فرمایا مزید کہ وَہُدًى، اور اسی میں ہدایت، یہی ہدایت ہے، یہی رحمت ہے، اور یقین کے لیے ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی اگر ایمان لاؤ تو اس کے اندر تمہیں بصیرت بھی ملے گی، اس کے اندر ہدایت اور رحمت بھی ملے گی، اور ایمان نہ لاؤ تو دیکھیے اسی کے اوپر لوگ جو ہیں اسی سے اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں اور اسی کے اندر سے اعتراضات ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 204 کے اندر قرآن مجید کے 3 بڑے اوصاف جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے وہ بیان کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ اسے غور سے سنیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس کا پس منظر جانیں تو پھر اس آیت کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو سورہ حامیم السجدہ ہی میں اس کا پس منظر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا، اور فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ 3 باتیں اس آیت میں بھی آئیں کہ وہ کافر جو ہیں، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، وہ کیا کہتے ہیں، اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لہذا، اور دوسرا کیا کہتے ہیں والغوا فیہ، اور اس کے اندر شور کرو، اور لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ، یعنی اس کے ذریعے سے غالب رہو۔ تو یہ اصل میں ان کی ضد اور عناد کے مارے ہوئے لوگوں کی کو اللہ نے یہاں پر نصیحت اصل میں فرمائی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور نہ کرو، اس کو غور سے سنو، اور یعنی کیا ہے کہ اس کی اصل میں اس کی پیروی کرو۔
تم غلبے کی بات نہ کرو بلکہ وہ عمل کرو کہ جس سے تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ تو یہ اصل میں ان کو نصیحت ہے کہ جن کا ذکر پیچھے مسلسل کفار کا دیکھیے چل رہا ہے، اور اسی سے یعنی بات آگے چلی کہ ان لوگوں کا ذکر سے کہ جو لوگ شیطان کے اصل میں دوست اور ساتھی، کہ قرآن کو توجہ اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر اللہ کا رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہم نے اوپر اس کے پس منظر کے طور پر پڑھی ہے، تو اس میں کفار نے 3 باتیں کہی، اور ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورۃ الاعراف کی اس آیت کے اندر بھی 3 ہی باتوں کے ساتھ تاکید فرمائی۔ یعنی اگر آپ 1 to 1 ان کو دیکھیں تو اس انداز میں ہم دیکھ سکتے ہیں، بڑی واضح ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن مجید کو نہ سنو۔ تو اللہ نے کیا اس کے جواب میں فرمایا، فاستمعوا، کہ تم سب کیا کرو، اس کو سنو، فاستمعوا لہذا، یعنی کان لگا کر تم اس کو سنو، غور سے سنو، تم کہہ رہے ہو سنو نہیں، بلکہ یہ تو غور سے سننے والی چیز ہے۔ اور دوسرا والغوا فیہ، انہوں نے کیا کہا کہ اس کے اندر شور کرو۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، وانصتوا، یعنی خاموش رہو، شور نہیں کرنا بلکہ قرآن مجید کو غور سے سنو، اس میں خاموش رہو تاکہ کان لگا سکو۔ ولعلکم تغلبون، انہوں نے کیا بات کی کہ تاکہ تم غالب رہو، یعنی ان کا مطمع نظر کیا ہے کہ ہم جناب اوپر رہیں، غالب ہو جائیں۔ اور دیکھیے اللہ کتنا رحمان ہے، وہ کہتا ہے نہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ لینینٹ ہے، وہ یعنی وہ کتنے سخت ہیں، وہ غلبے کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے نہیں، میں تو تمہیں رحم کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا دیکھیے ان کے ساتھ رویہ، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عفو و درگزر کے معاملات دیکھیے۔ تو خیر اس آیت کے اندر یعنی اس جو سورۃ الحامیم سجدہ کی آیت کے حوالے سے اس کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اس آیت کے حقیقی پس منظر کو سمجھ سکیں کہ اس کا تعلق اصل میں کس سے ہے۔ تو قرآن کو شور و غل کے بجائے کان لگا کر خاموشی سے سنو، یہ اصل میں حکم اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ اور یہ حکم ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ یعنی جو کفار ہیں ان کو ان کی اس حرکت کے اوپر کہا جا رہا ہے، جیسے اوپر ہم نے اس کی وضاحت کی سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ حکم عام ہے، کافر ہوں یا مسلمان، سب کو قرآن مجید توجہ سے سننا چاہیے۔ یعنی یہ قرآن مجید کے جو بالکل جنرل آداب ہیں ان میں سے آداب قرآنی کے اندر سے، تو خصوصاً نماز کے اندر خطبہ جمعہ میں تو خاموش رہنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نماز میں اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح خطبہ جمعہ کے اندر جو شخص بولتا ہے تو اس نے خطبہ جمعہ سے کچھ لیا نہیں ہے، یعنی اس کے حصے کچھ نہیں آتا ہے۔ احادیث کے اندر جیسے کیا ہے تو اس کے دلائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ہاں اگر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہو، یعنی اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، یعنی ایک طرف اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کو خاموشی سے سنا جائے، اور اس طرح نماز کے اندر بھی بولا نہ جائے اور بولنے سے پرہیز کیا جائے۔ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ انسان خاموشی سے، کیونکہ اس میں بھی قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے۔ تو لیکن اگر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہو تو سب کچھ چھوڑ کر اسے سننا ضروری نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو مسجد سے یا کسی سپیکر سے آپ گزر رہے ہیں راستے سے، اور قرآن مجید چل رہا ہے کہیں پہ، کسی نے اسپیکر کے اوپر لگا رکھا ہے، تو کیا یہ سننا ضروری ہے؟ تو نہیں۔ ہاں جس نے تو لگایا ہے اس کو، یعنی خود سے لگایا ہے اپنے لیے، تو اس کو چاہیے کہ غور و فکر سے اس کو سنے، تدبر کرے، اس کے تفکر کرے، اس کو سنے بھی دھیان سے، وہ تو اس کے لیے سننا ضروری ہے۔ لیکن جو گزرنے والے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ورنہ ایک مسجد کے اسپیکر سے قرآن کی تلاوت پوری بستی کو خاموش کرانے کے لیے کافی ہوگی۔ انسان نے پوری بستی کو خاموش کرانا ہے تو جناب تلاوت لگا دے۔ اب خواتین گھر کے اندر ہیں، وہ بول نہیں سکتی اگر باہر سے تلاوت کی آواز آ رہی، کہ جناب کسی کو بچوں کو کچھ سمجھا نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یعنی یہ بات ایسے نہیں ہے، یعنی جیسے اس کو سمجھا بیان کیا جاتا ہے عموماً ہمارے حلقوں میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید ہو تو اس کے تو پھر بول نہیں سکتے ہیں، خاموش رہیں۔ تو اس خاموشی کو سمجھنا چاہیے کہ کس انداز میں یہ۔ اور بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جناب اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور یہی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ خاموش رہو، فاستمعوا، اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ مگر یہ استدلال بھی بالکل بے محل ہے، یعنی یہ یہاں سے وہ استدلال نکلتا نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور ما قبل سے مشرکین سے خطاب چلا آ رہا ہے، یعنی پیچھے بھی یہ مشرکین ہی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو جیسے میں نے سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے بھی اس کو مزید بات ہم نے واضح کر دی، یہ اصل میں اس کا جواب ہے۔ تو اس لیے نظم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی مشرکین ہی مخاطب ہوں۔ تو ایک تو یہ اس کے حوالے سے۔ دوسرا، اگر اس آیت کو ہم عام بھی مانیں، جیسے مانا ہے علماء مانتے ہیں، تو اصول فقہ کی روح سے حدیث رسول جو ہے صحیح بخاری کے اندر،
اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ اس کی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے متواتر جو ہے وہ اس کو قرار دیا ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے، یعنی اس کے اتنے طرق ہیں کہ جن کو یعنی رد کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ یہ صلاۃ کا ہے، نماز کا، کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا لازم ہے، تو یہ واقعہ جو ہے یہ فجر کی نماز کا ہے جس میں امام جہری قرات کرتا ہے، امام قرات کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی سب کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے ہو، کسی بھی انداز میں سب کے لیے یہ معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تخصیص ہو جائے گی کہ جو اوپر حکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ خاموش رہو، قرآن مجید کو غور سے سنو، وہ عام ہے، اور یہ حدیث اس حکم میں خاص ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو یہ ایکسیپشن حاصل ہے، سورۃ الفاتحہ کو یہ استثناء حاصل ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقرؤ، کہ تم سب قرات نہ کیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی جب امام قرات کرے تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتا ہے، تو تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور قرات نہ کیا کرو، سورۃ الفاتحہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے۔ تو مقتدی آواز کے بغیر پڑھے تو خاموشی کے خلاف بھی نہیں ہے، یعنی اس میں اگر خاموش، اور آگے اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو اگر انسان اس انداز میں پڑھتا ہے کہ جس سے آواز بلند نہ ہو، آپ تک آواز آپ کے منہ میں رہتی ہے، تو اس سے وہ خاموشی کے بھی خلاف نہیں ہے کہ آپ کو امام کی آواز بھی آ رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کو مزید وضاحت ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں چند اور مثالوں سے، بڑا انشاءاللہ موضوع واضح ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی انشاءاللہ نہیں رہتی ہے کوئی مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں خاموش رہ کر غور سے سننے کا حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں جابر رضی اللہ کے کہتے، صحیح حدیث میں یعنی حکم ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ حکم سے ان سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور انہیں مختصر پڑھے۔ غور کریں، ایک طرف اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جمعے میں کیا ہو، خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو، اس کے اندر کوئی حرکت جائز نہیں ہے، کوئی بات جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی کوئی باتیں کر رہا ہے آپ اس کو خاموش بھی نہیں کرا سکتے، یعنی یہ بولنا بھی جائز نہیں ہے، اس حد تک یہ حکم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہو تو انسان کوئی شخص اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 مختصر رکعتیں نہ پڑھ لے۔ تو اب دیکھیے کہ اب ظاہر ہے کہ اس کا 2 رکعتیں پڑھنا وہ تو ظاہر ہے خاموشی کے خلاف ہے، 2 رکعتیں کیسے پڑھے گا؟ اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اللہ اکبر، امام تو تلاوت کر رہا ہے یا امام تو خطبہ دے رہا ہے، تو 2 رکعت میں پڑھتا ہے، اس میں اللہ اکبر بھی کہتا ہے، اس میں سبحانک اللہم بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ساتھ قل ہو اللہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، سبحان ربی العظیم کہے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، تحیات پڑھے گا۔ یعنی نماز کے اندر خاموشی کدھر ہے؟ نماز کے اندر تو وہ مسلسل پڑھ رہا ہے، اور امام کا ظاہر خطبہ تو نہیں وہ سن سکتا، وہ تو نماز کے اندر اپنا فوکس کرے گا۔ تو لہٰذا یعنی یہ غور کریں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کے دوران میں ہر آنے والے شخص کو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتے تھے، مگر آپ کے حکم کی وجہ سے خطبے کے دوران میں آنے پر 2 رکعتیں آپ کو ضرور پڑھنا پڑیں گی، ادروائز آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی اور خاموشی بھی قائم رہے گی، یعنی یہ ان دونوں کو آپ سمجھیں، یعنی کیا ہے کہ عمومی حکم یہی ہے کہ جو شخص بیٹھا ہے خاموشی سے بیٹھے، اسی طرح اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے پڑھا جائے، لیکن خاص اور خصوصیت کیا ہے خطبے کے اندر یہ ہے کہ انسان 2 رکعتیں وہ پڑھے اور اس کے اندر وہ پڑھنا اس خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس طرح سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی خاموشی کے جو قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں قائم رہتی ہیں۔ تو تعجب جو ہے بلکہ ہوتا ہے اس بات پر کہ بعض لوگ اس وقت بھی مقتدی کو کچھ نہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ جب امام بلند آواز سے قرات ہی نہ کر رہا ہو، یعنی امام جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بھی مقتدی کچھ نہ پڑھے۔ اب فرمائیے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور پھر ہمارے بعض بھائی امام کی قرات سنتے ہوئے صبح کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں صبح جائیے آپ فجر کی نماز میں،
آگے فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، پیچھے ایک شخص انٹر ہوگا، فرض نماز شروع ہے، ایک رکعت اس کی چل رہی ہے، اور وہ آئے گا اور جناب 2 رکعت ادا کرے گا، اور وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اب وہ سنتوں میں کیا اس نے اللہ اکبر نہیں کہا؟ کیا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ رہا؟ وہ کیا اس کے اندر سبحان ربی العظیم تسبیحات نہیں کر رہا؟ مگر انہیں اس وقت یہ آیت یاد نہیں آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تعجب تو ان کی اس بات پر ہے کہ ان کے ہاں سورہ فاتحہ امام، منفرد یا مقتدی کسی کے لیے بھی نماز میں فرض نہیں ہے۔ یعنی فقہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب کسی کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی بھی اگر کوئی آیت بندہ پڑھ لیتا ہے، ایک آدھ آیت بھی، تو نماز ہو جائے گی۔ تو بتائیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، تو پھر یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اگر امام نے بھی نہیں پڑھنی، اگر منفرد نے بھی نہیں پڑھنی، اگر مقتدی نے بھی نہیں پڑھنی، تو پھر یہ کس نے پڑھنی ہے؟ یعنی حکم اللہ کے نبی دیکھ پھر کس کو رہے اگر کسی کے لیے یہ فرض ہی نہیں ہے؟ تو یعنی یہ عجیب سی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو خیر آپ کے سامنے یہ موضوع جو ہے وہ کھول کر اس کو ہر انداز میں رکھ دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 205 ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ الاعراف کی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ذکر کرنا ہے، جو اذکار ہیں، یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اس ذکر کے اندر نماز بھی ہے، اس ذکر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور ہر چیز شامل ہے۔ تو اس ذکر کے حوالے سے اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب آپ اللہ کا رب کا ذکر کریں تو وَاذْكُرْ آپ ذکر کیجئے فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو خصوصاً 2 اوقات کا ذکر کیا گیا ہے وہ فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا وقت، اور آصال کے اندر وہ کیا ہے کہ آپ کو عصر سے مغرب تک کا یہ 2 اوقات کو خصوصاً اہمیت دی گئی، کیونکہ ان اوقات میں دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کا ذکر غفلت دور کرنے میں وہ بے حد مفید ہے کہ ان اوقات میں انسان اللہ کو یاد کرے، کہ جب جو غفلت والے وقت، کیونکہ ان میں انسان یا تو کاموں کے اوپر نکلنے کے لیے جلدی مچا رہا ہوتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے، یا پھر کسی کام سے واپس آ رہا ہے دفتروں سے تو اس میں غافل ہے اور اس وقت کو بھول جاتا ہے۔ اور بعض اوقات صبح شام بول کر ہر وقت بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں پر بات تو اللہ رب العزت نے کی ہے بالغدو والآصال کی، لیکن مراد اصل میں یعنی ہر وقت اصل میں، یعنی صبح شام کے اندر سب کچھ آ گیا، یعنی صبح اور شام کے اندر دیکھیں نا اوقات سارے ہی اس کے درمیان میں اگر ہوں تو سب آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید اور اس کے درج ذیل آداب بیان کیے گئے۔ اب ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فی نفسک، کہ جب بھی آپ ذکر کیجئے اللہ کو یاد کیجئے تو کیسے؟ فی نفسک، یعنی ذکر دل کے ساتھ انسان کرے، نفس کے اندر دل کے ساتھ کرے۔ صرف زبان چل رہی ہو اور دل حاضر ہی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں دل کو بھی چھوڑیں، وہ کیا اپنے ہاتھ یعنی زبان کو بھی چھوڑ دیں، وہ ہاتھ میں تسبیح اور تسبیح چل رئی ہے، منہ میں باتیں چل رہی ہیں، دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں یا دکانداری کی باتیں ہو رہی ہیں اور تسبیح منہ ہو رہی ہے۔ کہاں پہ ہے یہ ذکر؟ تو لہٰذا صرف زبان نہ چل رہی ہو، صرف ہاتھ نہ چل رہے ہوں، بلکہ دل بھی حاضر ہو، تو دل کا حاضر ہونا فی نفسک، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسرا کیا؟ تضرعاً، تو دل کے ساتھ جب پڑھنا ہے، دل کی حاضر کے ساتھ، دل کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا، میں نے سبحان اللہ کہا ہے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے، میں نے اللہ اکبر کہا ہے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے، الحمدللہ کہا ہے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے، دل حاضر ہو۔ دوسرا تضرعاً، یعنی ذکر خوب عاجزی کے ساتھ اور گڑا کر اللہ رب العزت کے سامنے کیا جائے، یعنی اس میں انسان کی عاجزی ظاہر ہو، خیفتاً، اور اللہ کا خوف دل پر طاری ہو، اور اپنی عملی کوتاہی اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا انسان کو ڈر رہے، یعنی انسان ڈرتا رہے۔ اور یہ ذکر کو اگر نماز کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن کے اعتبار سے، تو صحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے ہیں، آیتوں کے اوپر پہنچتے ہیں، روتے ہیں۔ آپ ان کی حالتیں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور ایسے کئی صحابہ ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر رات کو قیام کے اندر پڑے ہوئے قرآن مجید کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان تک بن گئے۔ یعنی یہ ہے خیفتاً، کہ اللہ کا خوف انسان کے اندر ہو جب انسان جب بھی ذکر کوئی کرے۔ دون الجہر من القول، دون الجہر من القول، یعنی 3 پہلی باتیں ہوں گی، فی نفسی کا، تضرعاً، خیفتاً، تو یہ پہلے تو اس کے اوصاف بیان کر دیے۔ اب اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ دون الجہر من القول، یعنی اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آواز کے بغیر ہو، کیونکہ یہ اخلاص سے قریب اور ریا سے دور ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک معنی کیا ہے کہ آواز کے بغیر، دون الجہر، جہری نہ ہو آواز لوگوں کو نہ آئے، لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں اخلاص ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی کہ لوگ سنیں کہ کتنی بہترین آواز ہے،
کتنا پیارا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر اور قرآن کی تلاوت نہ بالکل آہستہ ہو نہ ہی بلند آواز سے ہو، تو یہ بھی دون الجہر کا معنی ہے کہ انسان یعنی اتنی ہلکی آواز میں اس انداز میں پڑھے کہ جو بہت اونچی بھی نہ ہو کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر پڑھ رہا ہے، اور اتنا بھی ہلکا نہ ہو کہ جناب پتہ ہی نہ چلے کہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز کچھ بلند کرنے کا حکم دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پست کرنے کا حکم دیا تھا۔ سے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یعنی ایک صحابی کو کہا کہ آپ آواز تھوڑی سی بلند کر لیجئے، اور دوسرے کو کہا کہ آپ تھوڑی سی کم کر لیجئے، یعنی درمیان میں ایک لیول کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی آواز کو کر دیا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں دل کی حاضری کے ساتھ زبان سے الفاظ کا ادا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دون الجہر من القول کہا گیا ہے، یعنی اس میں قول ضرور ہونا چاہیے، یعنی وہ بات چیت ہو جس میں انسان الفاظ کو ادا کرتا ہے، تو الفاظ کا ادا کرنا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ صرف دل میں ذکر جو ہے وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ فکر ہوتی، یعنی بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ صرف دل میں ذکر کو فکر کہتے ہیں اور ذکر نہیں کہتے اس کو، یعنی اگر آپ دل میں کوئی چیز چاہے قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں تو وہ تو فکر، اس کا مطلب تفکر کر رہے ہیں، آپ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر اس وقت بنے گا کہ جب آپ زبانی اس کو ادا کریں، اپنی زبان کے ساتھ ان حروف کو ادا کریں، تو لہٰذا تفکر بھی ہے اور تذکر بھی ہے، تو تذکر کی جب بات آئے تو ذکر کیا جائے، تفکر کی بات آئے تو فکر کیا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز صرف دل سے پڑھتا جائے، انسان آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ہونٹ جو ہے نا سیلے ہوتے ہیں، اس میں ہونٹ ہلاتے ہی نہیں ہے، بالکل آئے اور بالکل غفلت کی طرح اور عجیب انداز میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی انسان یعنی زبان کو ہلائے تک نہیں، زبان سے الفاظ ادا ہی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم پیچھے مقتدی تھے اور اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ ہمیں ان کا منہ کی حرکت پیچھے سے پتہ چل جاتی تھی کہ ان کی داڑھی کے ہلنے سے، کہ ان کی داڑھی ہل رہی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان سے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور اللہ کے نبی کی پیروی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ادا کریں نماز کو، ہم بھی اذکار کو ویسے ہی کریں جیسے پیارے رسول کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں بات جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمائی ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی پہلی بات تھی فی نفسک، اپنے دل میں اس کو دل کو حاضر کر کے پڑھا جائے، تضرعاً اس میں عاجزی ہو، خیفتاً اس میں خوف ہو، دون الجہر من القول آواز نہ زیادہ بلند ہو نہ بالکل کم ہو بلکہ الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اب پانچویں آخری چیز یہ کہ ذکر جو ہے انسان ہر وقت کرے، خصوصاً صبح شام، وہ تو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو ان کو کرے ہی، لیکن کبھی بھی انسان اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے دے، یعنی وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، انسان غفلت والوں میں سے نہ کہیں ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کی موت کا وقت ہو اور انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ تو لہٰذا یہ 5 احکامات اللہ رب العزت نے ذکر کے اعتبار سے اس آیت میں دیے ہیں۔ اور آخری آیت جو ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 206 سورۃ الاعراف کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اس دنیا میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے جو عباد ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ اس کی عبادت اور خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کثرت عبادت سے کوئی کمی پوری نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے تو بڑے کثیر موجود ہیں کہ جو کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کو تمہاری عبادات کا، تمہارے ذکر اذکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تمہاری عبادت سے اللہ رب العزت کے عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، اللہ پہلے سے معزز ہے۔ اور یہ تفسیر سعدی میں بڑا بہترین اصل میں انہوں نے نقطہ بتایا ہے کہ اس سے اللہ کی کوئی کمی اصل میں ہم پوری نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کو کوئی معزز نہیں بناتے ہیں، اللہ پہلے سے معزز ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے پہلے سے بے شمار ہیں، بے حساب ہیں۔ تو لا یستکبرون، اور وہ ذکر بھی کس انداز میں کرتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیے کیسے وہ فرشتے ہیں، اتنے عظیم الشان فرشتے ہیں کہ جو عرش کو گھیرے ہوئے، جو عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا رکھتے ہیں، اور اسی طرح ایسے فرشتے ہیں جو بیت المعمور کا چکر لگاتے رہتے ہیں، جو اللہ کے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں،
یعنی اتنے معزز فرشتے، اتنے بہترین فرشتے، لیکن کیا ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، حالانکہ ان کی اپنی حیثیت، حالت دیکھی کیسی زبردست ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور انسان کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یعنی ہم کس کھیت کی مولی، لہٰذا ہمیں اصل میں آخری آیت میں اللہ نے نصیحت فرمائی کہ انسان کو ذکر کیسے کرنا چاہیے، اس ذکر کا فائدہ کس کو ہوگا، اللہ کو فائدہ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا تکبر ہے جو انسان کو ذکر سے روکتا ہے کہ مجھے شاید ضرورت نہیں۔ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کرے، سر بسجود ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کرے، اس انسان کی عزت میں اضافہ ہو، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کر لے کہ جو اللہ کا ذکر اللہ کے پاس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان والوں میں ان کو یاد کرتا ہے، یعنی یہ عزت ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرے۔ اور اللہ کا جو ذکر کرنے والے فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس سے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ کیا ہے، وہ ہر وقت اس کی تسبیح میں رہتے ہیں۔ اور دیکھیے یسبحون میں کیا ہے، تسبیح کا لفظ ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی وہ اتنے بڑے فرشتے، وہ کیا اللہ رب العزت کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کمی کوتاہی والے، اتنے بڑے فرشتے ہو کے، حالانکہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، پھر بھی فرشتے جو ہیں وہ کمی کوتاہی والے ہیں، لیکن اللہ ہر کمی کوتاہی، نقص، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہ تسبیح کا معنی ہے، وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب مقرب فرشتے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس کے سوا اور کسی کو سجدہ نہ کرے، اور اس میں لفظ بھی ہے وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں، عربی گرامر میں جو اگر فعل پہلے آئے تو یسجدون لہو اگر یہ ہوتا کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو معنی ہم یہی سمپل معنی کرتے کہ وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اگر لہو یعنی یہ جو ہے اگر اس کو شروع میں لے آیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک سٹریس آ گئی ہے، اس کے اندر جملے کے اندر ایک تاکید آ گئی ہے، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ لیکن انسانوں میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارے سامنے حالت ہے کہ انسان کبھی کسی کے در کے سامنے، کبھی کسی کے در کا فقیر، کبھی کسی در کے اوپر سجدے کر رہا ہے۔ آج کل تو یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو بھری پڑی کہ لوگ کیسے گر چکے ہیں کہ اللہ کے پاک فرشتے، پاک باز فرشتے، وہ تو تکبر نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن انسان وہ کیسا گر گیا ہے کہ جس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کو، قبروں کو، پتھروں کو، حجر کو، درختوں کو سجدے کرتا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ جی اس کے بعد ہمارا کوئز ہے، اور کوئز کے اندر سوالات آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا سوال ہے خذ العفو، تو اس ابتدائی آیت میں کن اخلاق حسنہ کی نصیحت فرمائی گئی ہے؟ تو اس میں کچھ نصیحتیں کی گئی تھیں۔ اسی طرح وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، تو شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور تیسرا سوال ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، تو یہ جو آیت تھی اس میں متقی شیطانی وسوسے آنے پر وہ کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ ان کا ہے۔ اور اس کے بعد ھذا بصائر من ربکم، تو یہاں ھذا بصائر اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو یہ سوال ہے اس حکم سے کیا مراد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے، تو اس حوالے سے ہم نے جو بات کی تو اس میں کیا حکم ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو ذکر الہی کے کیا آداب اصل میں اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور آخری سوال دون الجہر من القول، یہ جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے تو اس سے اصل میں کیا مراد ہے۔